آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 23۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 20واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ ایران میں خاندانی نظام۔ خاندان کی بنیاد تعدد ازدواج پر تھی۔ ایک شخص کو متعدد بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی۔ ہر شخص اپنی آمدنی کے مطابق بیویوں کی تعداد مقرر کر سکتا تھا۔ غریب آدمی کو ایک بیوی پر قناعت کرنا پڑتی تھی۔ خاوند گھر کا مالک اور خاندان کا سربراہ ہوتا تھا۔ ساری بیویوں کو یکساں درجہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ بعض کو بعض پر خصوصی امتیازات حاصل تھے۔ ایک بڑی بیوی ہوتی تھی جس کو زن پادشاہی ہاں کہتے تھے۔ وہ دوسری بیویوں سے افضل سمجھی جاتی تھی اور اس کے خاص حقوق تھے۔ اس کے علاوہ دوسری بیویوں کا درجہ بہت کم تھا۔ ان کو زنی چگاری ہاں کہتے تھے، یعنی خدمتگار بیوی۔ ان کے قانونی حقوق بڑی بیگم کے حقوق سے مختلف تھے۔ خاوند پر لازم تھا کہ اپنی بیاہتہ بیوی کو عمر بھر نان و نفقہ دے۔ خدمتگار بیوی کی صرف اولاد نرینہ کو خاندان میں داخلے کا حق مل سکتا تھا۔ ایران میں زمانہ قدیم سے یہ دستور تھا کہ عورتوں کی حفاظت کے لیے مردوں کو ملازم رکھا جاتا تھا، لیکن یونان کی طرح یہاں بھی خواصوں اور داشتہ عورتوں کو رکھنے کا طریقہ عام تھا۔ اسے نہ صرف مذہباً جائز قرار دیا گیا تھا، بلکہ یہ ایرانیوں کی سماجی زندگی کا لازمی حصہ بن گیا تھا۔ اولاد کے بارے میں ان کا یہ دستور تھا کہ لڑکا جب تک بالغ نہ ہو جاتا اور لڑکی بیاہی نہ جاتی، ان کی پرورش اور نگہداشت باپ کی ذمہ داری تھی۔ بچہ پیدا ہونے پر خاص مذہبی رسوم ادا کی جاتی اور صدقے دیے جاتے، لیکن لڑکی کے پیدا ہونے پر یہ دھوم دھام نظر نہ آتی۔ بچے کو نظر بد سے بچانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ بالخصوص اس بات کی احتیاط کی جاتی تھی کہ کوئی ناپاک عورت اس کے پاس نہ آئے، تاکہ اس کی شیطانی ناپاکی بچے کے لیے بدبختی کا باعث نہ ہو۔ شیطان کو دور رکھنے کے لیے آگ اور روشنی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ لڑکی کی مذہبی تعلیم ماں کا فرض تھا، لیکن اس کی شادی کرنا باپ کے فرائض سے تھا۔ اگر باپ زندہ نہ ہو تو پھر لڑکی کی شادی کسی اور شخص کے سپرد کر دی جاتی تھی۔ لڑکی کو خود اپنے شوہر کے انتخاب کا حق نہ تھا۔ پروفیسر مذکور لڑکے لڑکی کی شادی کی عمر کے بارے میں لکھتے ہیں، منگنی عموماً بچپن میں ہی ہو جاتی تھی اور شادی نوجوانی میں کر دی جاتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں لڑکی کا بیاہ جانا ضروری تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی غلطی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ سے دعاؤں کے طالب ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔